I'm hopeful to lead and steer this nation in this interim period. I'm very well aware where we have sense of continuation of national and international commitments. Your community probably would be in majority. So when you are in a majority, the minority has to be protected. We have seen activities on May 9. I would explicitly express my not just discomfort, it was a way of disappointment that how and where did we reach on that day. معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی گنجائش نہیں، اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اعلان، کابینہ کے پہلے اجلاس میں اپنی ترجیحات واضح کر دیں، ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدے پورے کرنے کا عزم۔ نگران وزیر اعظم کی 9 مئی کے واقعات کی مذمت، بولے ملکی مفاد کے خلاف رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ نگران کابینہ بہترین اور قابل ٹیم ہے، معاشی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ کابینہ اجلاس میں تمام وزراء کی شرکت، سیاسی صورتحال اور معاشی معاملات پر بریفنگ لی۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تاج سردار علی مردان ڈومکی کے سر سج گیا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے نام کی منظوری دے کر سمری گورنر کو بھجوا دی۔ گورنر عبدالولی قاکڑ نے سمری پر دستخط بھی کر دیے۔ نگران وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی کا آج شام ہی حلف اٹھانے کا امکان۔ جڑاوالا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، ملوث افراد کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اعلان، کہا اقلیتوں سمیت کسی کے خلاف عدم برداشت کی کوئی گنجائش نہیں، تمام شہری بلا تفریق مذہب، ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں۔ نوجوان سچ، آدھا سچ، جھوٹ، غلط معلومات اور اطلاعات کا فرق سمجھیں۔ سپہ سالار کا ISPR کے انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب، ملک میں انارکی اور بدامنی پھیلانے اور عوام میں درار ڈالنے والوں کا بھی ذکر کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی سینٹ پیٹرک چرچ آمد، جڑاوالا واقعے پر مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی۔ سعید غنی بولے، ہم سب کو مل کر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ حافظ نعیم کے جڑاوالا واقعات اور پرتشدد رویوں پر تعزیت، کہا قانونی اداروں اور حکومت کو ایسے واقعات کی تحقیقات کر کے جامع حکمت عملی بنانا ہوگی۔ نیب ترامیم کیس میں نیا موڑ، جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ بنانے کی آبزرویشن دے دی۔ دوران سماعت کہا کہ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں 22 جون کو نوٹ لکھا تھا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، اصول واضح ہے، اختلاف رائے آنے پر فیصلہ اکثریت کا ہوتا ہے۔ نیب ترامیم کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ کریں گے، ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، فیصلہ نہ دیا تو باعث شرمندگی ہوگا۔ سماعت 28 اگست تک ملتوی۔ ہم از خود نوٹس لینے میں محتاط ہیں۔ از خود نوٹس کا مقصد عوامی مفاد کا تحفظ ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فرانسک آڈٹ سے متعلق کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، FIA پر زمینوں پر قبضے کے سنگین الزامات ہیں، IB بھی بظاہر قبضوں میں ملوث ہے۔ ان اداروں کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی چلانا نہیں۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ اسلام آباد کی حدود سے باہر واقع ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، حدود سے باہر سوسائٹیز کو اسلام آباد کا نام استعمال کرنے سے روک دیا۔ عدالت کا سوسائٹیز کو اپنے ناموں میں سے اسلام آباد ہٹانے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، نام کی تبدیلی سے یہ تاثر ختم ہوگا کہ یہ سوسائٹیز اسلام آباد کی حدود میں واقع ہیں۔ الیکشن کمیشن اگر انتخابات نہیں کروا سکتا تو اسے بند کر دینا چاہیے، سینیٹر مشتاق احمد نے کہا۔ الیکشن کمیشن نے مردم شماری کی آڑ لے کر غیر قانونی فیصلہ کیا، انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے تو جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد، مقبول باقر کو گارڈ آف آنر پیش، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کی افسران سے ملاقات، وزارتوں سے ان کے معاملات پر بریفنگ لی۔ مقبول باقر کی جانب سے نگران کابینہ کا فیصلہ 1-2 روز میں متوقع۔
MQM पाकिस्तान की राबिता कमेटी का आज होने वाला इजलास कल तक मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास में सूबाई काबीना में MQM की तरफ से नामों को फाइनल किया जाएगा। MQM निगरान सूबाई काबीना के लिए 5 नामों को इजलास में फाइनल करेगी। नई मर्दमशुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली रोनुमा हुई। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां लाजमी और वोटर लिस्ट्स में वोटर्स को शामिल करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बजाय नई हल्का बंदियां करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आबादी बढ़ने की वजह से हल्कों के अजला की सतह पर तब्दीली हुई। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानती मचलकों के हवाले से सुपरिटेंडेंट कैंप जेल लाहौर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। कोई पुलिस एहलकार कब्जा माफिया का हिस्सा हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, काली भेड़ें हर इदारे में हैं, लोगों का पानी किसी को चोरी नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां करने का पाबंद है। दरिया सतलुज में 35 साला तारीख की सबसे बड़ी तुग़यानी। दरिया किनारे की आबादियां डूब गईं, सैकड़ों लोग घरों में महसूर। सैलाबी रेले ने कसूर के इलाकों कमालपुरा, अजीज़ाबाद, फतीवाला, भकीविंड, कालूवाड़ा और धूप सड़ी में तबाही मचा दी। दिफाई बंद टूट गए, पानी घरों में दाखिल, इंतजामिया बेबस। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकनॉल की विदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अमरीकी कौंसल जनरल का पंजाब के आवाम को शानदार खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी कौंसल जनरल ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए काबिल क़दर खिदमात सर अंजाम दी। MQM के सीनियर रहनुमा कमर नवीद जमील की नमाज़ जनाजा DHA फ़ेज़ 1 कराची में अदा। सियासी रहनुमाओं और इलाका मकीनों की कसीर तादाद शरीक हुई। कमर नवीद तवील अरसे से शदीद अलील थे, गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हुआ। पाक फौज का कोपैमाओं के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बेशतर गैर मुल्की कोपैमाओं को बचा लिया गया। 17 अगस्त को मकामी गाइड और 5 गैर मुल्की कोपैमा कनकोडिया और शिगर के मकाम पर फंस गए थे। गैर मुल्की कोपैमा पाक फौज के मशकूर। एशिया कप के पाक भारत मैच के टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर $300 और $500 वाले टिकट्स चंद घंटों में ही फरोख्त। जनरल स्टैंड की $30 वाली चंद टिकट्स बाकी रह गई। मेगा इवेंट में पाक भारत मैच 2 सितंबर को कनाडा में होगा।